بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفوں صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، جب بھی ہم کوئی وظیفہ سنتے ہیں یا کہیں پر پڑھتے ہیں یا کوئی سی علماء سے سنتے ہیں کہ آپ یہ فلاں وظیفہ کر لو تو یہ آپ کا فلاں بگڑا ہوا کام بن جائے گا، تو ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے اوپر کہ کیا ہم یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ ہمارا کام ہو جائے گا یا نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ حکم فرماتے تھے کہ آپ فلاں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو تو آپ یہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس طرح کا واقعہ ہے، حضرت مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا اوف کفار کی قید میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا کہ اپنے بیٹے کے ہاں پیغام بھیج کر ان کو بتاؤ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ تو انہوں نے وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے پاس پہنچایا۔ اس کو پیغام رسان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو اس صحابی رسول نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن آیا، وہ اس کو انہوں نے تانت پہ باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن آیا، وہ تانت ٹوٹ گئی، اور جب وہ اس مکان سے باہر نکلا دیکھا تو ان کفار کی ایک اونٹنی بار بنی ہوئی تھی، انہیں اونٹی بار باندھی ہوئی تھی۔ تو اونٹنی پر سوار ہوا اور وہاں سے نکل پڑا۔ تھوڑا سا آگے آیا تو ان کفار کے ہی وہاں پر اور جانور اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس صحابی رسول نے ان اونٹوں کو آواز لگائی تو وہ اونٹ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ گیا۔ گھر کے باہر پہنچنے کے بعد جب اس نے اپنے گھر والوں کو آواز دی تو اس کے باپ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ تو میرے بیٹے اوف کی آواز ہے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، ہائے، میرا بیٹا تو تانت کی تکلیف میں ہے، وہ تانت سے باندھا ہوا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے والد اور ان کے جو گھر میں خادم تھا وہ دوڑ کر گئے، دروازے پہ دیکھا تو واقعی وہاں پر اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ تو اس اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے ساتھ، حضرت مالک بن اشجعی کے ساتھ تمام واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ ان کو سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا آپ کے گھر پہنچ گیا، اور یہ جو اونٹ وہ ساتھ لایا ہے یہ آپ کے اپنے ہی ہیں۔ جس طرح آپ اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو اپنے کام میں لاتے ہو، اسی طرح ان کو بھی ان کام میں لاؤ۔ تو اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق میں، آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو محض اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح مہمات کے لیے کافی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وظیفہ بتایا، اس نے کثرت سے پڑھا تو وہ اپنے انعامات کو پہنچ گیا۔ اس نے صبر بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی مانا، اور وظیفے پہ اپنا وظیفہ کرتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اس طرح ہمیں دن کے بعد رات آنے، رات کے بعد دن آنا، سورج پہ، چاند پہ، تمام چیزوں پر جو ہم دیکھ کر ایمان لاتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ہے، دل سے ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو دل سے ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان تو ہوتا ہے لیکن مکمل مضبوط ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا مکمل مضبوط ایمان نہیں ہوگا تو ہمارے جو وظیفے ہم کریں گے، ہمارے وہ اعمال پورے نہیں ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا ایمان نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔